أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بالطه والياسين سيدنا الممجد رسولنا المصدق نبينا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية والصولة الهادية والقسمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعصر الباطنية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والحيبة الأسكرية والخيبة الإلهية وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله عليهم وخاصة حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. درود پڑھیے سامعین محترم، عزیزان امام مسلم، نصیحت الروز سلسلہ مجالس کی آج یہ چوتھی تقریب اور میری یہ دوسری تقریب عظمت سیدہ کے عنوان سے. کہیں ہم نے اپنی بساط کے مطابق کوشش کی کہ بیوی کی شان بیان ہو سکے. آج بھی ہماری کوشش ہے کہ ایشیا سورۃ الجن میں اپنے کرنے کے بعد آپ کے شہداء بھائیوں اور بالیغ ذہنوں کے لیے ہدیہ کیے جائیں. تو جو ہم إنا أعطيناك الكوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا. دیکھیے پورے قرآن میں کائنات کی ہر نعمت اللہ نے اپنے رسول کو دی، لیکن احسان نہیں بتایا. فاطمہ عطا کر کے کہتا ہے یہ ہماری عطا ہے. اور عطا بھی ایسے کی کہ شاید کوئی عطا ایسے نہیں ہوئی. معراج پہ بلا ہے. اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ فاطمہ کا نور کسی نبی کے سول میں بھی رہے. براہ راست محمد مصطفیٰ کو عطا ہوئی. کہا جاتا ہے کہ جنت میں کوئی سیب تھا، وہ سیب سرکار نے خواہش ظاہر کی، وہ سیب خود سے ٹوٹ کر سرکار کی جھولی میں آیا. سرکار نے وہ سیب کھایا اور اس طرح سے جناب سیدہ
سرکار کو عطا ہو گئی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ہماری اس عطا کے صلے میں حبیب تو نماز شکر بھی پڑھ، قربانی بھی دے. نماز شکر بھی پڑھ، قربانی بھی دے. تو حضور یہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ اللہ نے عاصم بن نعیم کے استانے کا جواب دیا ہے. اور اللہ نے صرف رسول کو فاطمہ ہی نہیں عطا کی، بلکہ کہا کہ تجھے ابتر کہہ رہے ہیں، قیامت تک تیرا دشمن ابتر رہے گا. تیرا دشمن ابتر رہے گا. اچھا یہ دشمن کون ہے؟ دشمن کو بھی تو ہمیں تلاش کرنا چاہیے نا. دشمن کون ہے یہ تو، اور جب دشمن تلاش کرو گے تو سب سے پہلے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پہ غور کرنا پڑے گا کہ عطا کیا ہوا، اس عطا کا دشمن کون ہے. تو کہا تیرا دشمن ابتر رہے گا، تیرا دشمن ابتر رہے گا. کون ہے دشمن رسول کا؟ تو آیت سورت شروع ہوئی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. تو معلوم ہوا جو کوثر کا دشمن ہے وہی دشمن ہے رسول ہے، جو فاطمہ کا دشمن ہے. سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات. جو دشمن فاطمہ ہے وہی دشمن مصطفیٰ ہے. اچھا یہاں پر ایک بات جو ذہن میں آتی ہے، ہر بندہ سوچتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا تیرا دشمن ابتر رہے گا، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، تیرا دشمن نسل کٹا ہوا رہے گا، اس کی نسل نہیں ہوگی، یہی کہا نا. لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں ہر دشمن کے گھر میں اولاد ہے یا نہیں؟ ہر دشمن کے گھر میں اولاد ہے. تو نعوذ باللہ کیا قرآن نے غلط کہا؟ کب تک ایسا نہیں، ایسا سوچنا بھی کفر ہے. تو چھٹے امام سے کسی نے پوچھا والا چھٹے امام سے پوچھا بولا اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ رسول کا دشمن ابتر رہے گا، اس کے باوجود وہ صاحب اولاد ہے. تو میرے مولا نے کہا یاد رکھو کسی کے گھر اولاد ہونا اس کی دلیل نہیں کہ یہ اسی کی ہے. صاحب اولاد ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ اسی کی ہے. تو دشمن رسول کے گھر میں بھی اولاد ہوتی ہے مگر اس کی نہیں ہوتی. تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کون سیدہ؟ کون سیدہ؟ جس کی دہلیز پر عرشی اور فرشی فقیر بھیک مانگے وہ سیدہ. جس کی دہلیز پر عرشی اور فرشی فقیر بھیک مانگے اسے سیدہ کہتے ہیں، اسے فاطمہ کہتے ہیں. کہاں کب آئے فقیر ان کے گھر میں؟ آئے نہیں؟ اچھا میں حیران ہوں، کبھی مقداد نے، ابو ذر نے، کمر نے، فضہ نے نہیں کہا ہمیں ایسے چہارم پہ جا کے بھیک مانگنی ہے. جب بھی آئے عرشی بھیک مانگنے آئے.
آئیے میں آپ کو اس حوالے سے ایک اور واقعہ یاد کراتا ہوں. قرآن میں سورہ زخرف میں ہے حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. حضرت ابراہیم کا ایک واقعہ قرآن نے سنایا اور اللہ نے اپنے رسول کو کہا اے حبیب حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تو نے ابراہیم کے معظم محترم مکرم مہمانوں کا واقعہ نہیں سنا؟ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ تو نے ابراہیم کے معظم محترم مکرم مہمانوں کا واقعہ نہیں سنا؟ وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک دن ملائکہ دہلیز ابراہیم پہ آئے، جد الانبیاء کے پاس، مصطفیٰ کی جد اعلیٰ کے پاس، جس سے حج لیتے ہو اس کے پاس، جس سے طواف لیتے ہو اس کے پاس، جس سے حجر اسود لیتے ہو اس کے پاس. اس کی دہلیز پہ آئے ملائکہ، فرشتے آئے، آ کے جد الانبیاء کو سلام کیا. جد الانبیاء نے سلام کا جواب دیا اور ان مہمانوں کو اپنے گھر بلا کے دسترخوان پر بٹھا دیا. اپنی اہلیہ سے آگے پوچھتے ہیں کہ مہمان آئے ہیں، کچھ گھر میں کھانے کو ہے؟ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں، ایک بچڑا ہے ہمارے پاس، اسے ذبح کیے دیتے ہیں. تو اس بچڑے کو ذبح کیا. سرکار ذبح کرنے کے بعد بھنا ہوا گوشت بیاض سمین، قرآن کہہ رہا ہے بھنا ہوا گوشت تیار کر کے، کڑھائی گوشت تیار کر کے لائے، لا کے مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا. مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا. اب مہمان بھی بیٹھے، جب تو الانبیاء بھی بیٹھے. سرکار کہتے ہیں تناول فرمائے، وہ تناول نہیں فرماتے، کھانے کی جانب ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے. اب جب کافی اصرار کے بعد کھانا نہ کھایا تو جد الانبیاء دل ہی دل میں خوف محسوس کرنے لگے. قرآن کہہ رہے ہیں خوف محسوس کرنے لگے کہ مہمان بھی ہے، تناول ماحضر پیش بھی کیا، کھا بھی نہیں رہے. جب نہ کھایا، بار بار اصرار کے باوجود ان مہمانوں نے جد الانبیاء کے دسترخوان پر کھانا نہ کھایا، تو آخر جد الانبیاء نے پوچھ لیا کہ بھائی کیا کھانا اچھا نہیں؟ کیا کھانا پسند نہیں؟ کیا کچھ اور طلب ہے؟ تو فرشتوں نے پتہ کیا کہا؟ کہتے ہیں جد الانبیاء آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم فرشتے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم ملک ہیں، ہم فرشتے ہیں، اور یہ بھی پتا ہونا چاہیے فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی. فرشتے کھاتے نہیں، فرشتے پیتے نہیں، ہم بھوک اور پیاس سے بے نیاز ہیں. یہ عجیب بات ہے. میں ان فرشتوں سے ایک مرتبہ پوچھنا چاہتا ہوں، بندہ خدا ہو تو فرشتے، لیکن آئے تو انسانی شکل میں، جب تو الانبیاء کا دل کیوں توڑا؟ کم از کم جب تناول ماحضر پیش کر دیا، ان کا دل رکھنے کے لیے ایک لقمہ کھا لیتے. تو فوراً وہ فرشتے جواب دیتے ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھوک ہی نہیں لگتی، ہم کھانے پینے سے بے نیاز ہیں. جب کہتے ہیں ہم کھانے پینے سے بے نیاز ہیں، تو پھر میں ان فرشتوں سے پوچھوں گا بتاؤ اگر جد الانبیاء کے دسترخوان پر نہیں کھایا تو فاطمہ زہرا کے دروازے پر کیوں آئے؟ ادھر کیوں آئے؟ قرآن کہتا ہے وَجَدَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مسکین بن کے، یتیم بن کے، اسیر بن کے
آئے یا نہیں آئے؟ تو اگر آئے تو پھر ہم ان سے پوچھنے کا حق نہیں رکھتے کہ جب تو الانبیاء کے دسترخوان میں تو کھایا نہیں، کیا آج بھوک لگنے لگی ہے؟ کیا بھوک بحال ہو گئی ہے؟ کیا کھانے پینے کی اجازت مل گئی ہے؟ تو ہم تو بھائی ان فرشتوں سے پوچھیں گے کہ کل کھاتے نہیں تھے جب تو الانبیاء کو ٹکا سا جواب دیا کہ ہم فرشتے ہم بھوک نہیں لگتی. تو جب ہم فرشتوں سے پوچھیں گے نا کہ بھئی اس وقت جب تو الانبیاء کے دسترخوان پہ تو کھایا نہیں، دہلیز بطول پر 3 دن تک روٹیاں لینے آئے، روٹیاں مانگی یا نہیں مانگی؟ تو اب میں ان فرشتوں سے پوچھوں گا اگر تمہیں بھوک نہیں لگتی، تم کھانے پینے سے بے نیاز ہو، تو بتاؤ 3 دن روٹیاں مانگ کے کہاں لے گئے؟ کس نے کھائی؟ کیوں مانگی؟ تو وہ ہیں تو فرشتے بھائی، وہ ہمیں تو ہمارے کاموں میں تھوڑی آئیں گے. وہ کہیں گے مجھے ہمیں کیوں پوچھتے ہو؟ ہمیں کیوں پوچھتے ہو؟ بھیجنے والے سے پوچھو، بھیجنے والے سے پوچھو. ہم تو بھیجے ہوئے آتے ہیں، روٹیاں لے جا کر قرب الہی میں رکھ دیتے ہیں. ہمیں نہیں پتا وہ خود کھاتا ہے کیا ہمیں نہیں پتا وہ خود کھاتا ہے کیا اس سے مخلوق کا رزق بنتا ہے. برحمت زہرا السلام اللہ علیہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی. کہتے ہم تو بھیجے ہوئے آتے ہیں، روٹیاں لے جا کر قرب الہی میں رکھ دیتے ہیں. اللہ جانے وہ خود کھاتا ہے یا اسی سے مخلوق کا رزق بنتا ہے. اور دوسری یہ بات کہیں گے کہ جب ہم دہلیز ابراہیم پر آئے، خانوں میں نیند آ رہی ہے؟ آگے آ جاؤ. نیند آ رہی ہے تو آگے آ جاؤ. ضرور پڑھے. لگتا ہے آپ کو وہ جو فلائی گوشت کا سنا ہے نا، اس لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات. جج شادی کی طرف دیکھو، بیمار ہو کے بھی کتنے ایکٹیو ہے. آپ سے مجھے زیادہ ایکٹیو ہے. ماشاء اللہ. تو آپ نے وہ خود بھی جانتے ہیں، دوسروں کو بھی جگاتے ہیں. یہی کمال ہے سادات. سادات سوئے ہوئے کو جگاتے ہیں. توجہ نہیں نا. اچھا فرشتے کہتے ہیں ہمیں کیوں پوچھتے ہو؟ ہم تو بھیجے ہوئے آتے ہیں، روٹیاں لے جا کر قرب الہی میں رکھ دیتے ہیں. اللہ جانے وہ خود کھاتا ہے یا اسی سے مخلوق کا رزق بنتا ہے. اچھا چلے فرشتوں کی یہ بات مان لی. اب میں پھر سوال کروں گا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. بھائی تم تو فرشتے ہو، مسکین کیوں بنے؟ یتیم کیوں بنے؟ اسیر کیوں بنے؟ تو بے ساختہ کہیں گے یہ واحد تحلیل ہے جہاں فقیر بن کے آؤ تو عزت ملتی ہے. جہاں یتیم بن کے آؤ تو عزت ملتی ہے، جہاں مسکین بن کے آؤ، اسیر بن کے آؤ تو عزت ملتی ہے، جہاں بادشاہ بن کے آؤ تو عزت نہیں ملتی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی دہلیز بطول پہ آ کے یہ نہیں کہا ہم فرشتے ہیں. جب بھی آئے کبھی کام درزی ہے، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. کبھی چولہا جلانے آئے، کبھی مسکین بن کے آئے، کبھی یتیم بن کے آئے، کبھی در سیدہ کی عظمت دیکھیں. کائنات کا خاتم الانبیاء، سردار انبیاء، ہر نماز سے پہلے دہلیز بطول پہ آگے سلامی دے رہا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا پڑھ کے سلامی دے کے نماز کو جاتا. 5 وقت
5 وقت دہلیز بطول پہ سلامی دے، یہ آئے تطہیر پڑھ کے پھر مسجد جاتے۔ اچھا بھائی فرشتوں ایک بات اور بتاؤ، اچھا یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یہی ہے نا، مسکین یتیم اسیر۔ اب ہم ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ مسکین کہتے ہیں جس کی پناہ گاہ کوئی نہ ہو۔ جیسا جی فرشتے جو بن کے آئے ہیں مسکین یتیم اسیر، مسکین کا معنی کیا ہے؟ جس کی پناہ گاہ کوئی نہ ہو۔ یتیم کا معنی کیا ہے؟ جس کا سرپرست کوئی نہ ہو۔ اسیر کا معنی ہے جو قیدی ہو۔ تو یہ فرشتے مسکین بن کے، یتیم بن کے، اسیر بن کے۔ تو اب میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں فرشتوں سے، بھائی تم نے مسکین کیوں کہلایا؟ مسکین کو اسے کہتے ہیں جس کی پناہ گاہ کوئی نہ ہو۔ تو بے ساختہ کہیں گے ہم یہ جانتے ہیں جنہیں یہ پناہ نہ دے انہیں وہ بھی نہیں دیتا۔ جنہیں یہ پناہ نہ دے انہیں وہ بھی پناہ نہیں دیتا۔ اچھا تم تو اللہ کی سرپرستی میں رہتے ہو، یتیم کیوں کہلائے؟ تو بے ساختہ کہتے ہیں کہ جن کی یہ سرپرستی نہ کرے ان کی اللہ بھی نہیں کرتا۔ اچھا اسیر کیوں ہے؟ اسیر کیوں کہلائے؟ اسیر کہتے ہیں جب تم قیدی ہو، قید میں ہو، تم تو ہر جگہ پرواز کرتے ہو، آتے ہو، جاتے ہو، قیدی کیسے ہو گئے؟ تو کہنے لگے، سنیں گے جملہ؟ فرشتہ کہنے لگا، میں نے کہا بھئی تو نے قیدی کیوں کہلایا، اسیر کیوں کہلایا؟ تو بے ساختہ خالد بھائی وہ کہتا ہے کہ میں کسی قید خانے کا قیدی نہیں، میں آل محمد کی محبت کا قیدی یہ دیکھیں تیرے سیدہ کی عظمت دیکھیں، تیرے سیدہ کی عظمت دیکھیں۔ انبیاء کا سردار اس در پہ سلامی دے، ملائکہ اس در پہ آگے مسکین یتیم اسیر کہلاتے یا نہیں؟ اب میں ایک اور سوال کرنے لگا ہوں فرشتوں سے۔ اچھا فرشتہ کون سا آیا تھا بھلا؟ یہ روٹیاں مانگنے میکائیل، جی میکائیل، کون سا؟ کسی کو معلوم ہوگا، بڑے پرانے سننے والے میکائیل، جی میکائیل، میکائیل۔ ہاں یہ بچے نے کہا میکائیل، یہ تو میرے ساتھ ہے، سے لوگ کہہ رہے ہیں، ہاں باقی کسی نے نہیں کہا۔ اچھا جی یہ لطف لیجیے گا اس بات سے، کون سا فرشتہ آیا؟ میکائیل۔ بار بار میں آپ کو پکار کے کہہ رہا ہوں، کون سا آیا؟ کون سا آیا؟ اچھا میکائیل۔ میکائیل کا کام کیا ہے؟ میکائیل نکلا ہے مکیال سے، مکیال کہتے ہیں پیمانے کو، جس کے پاس رزق کا پیمانہ ہو، جو رزق بانٹتا ہو، وہ دہلیز بطول پہ آ کے کہتا ہے مسکین ہوں، یتیم ہوں، اسیر ہوں۔ کون آیا؟ میکائیل کا کام کیا ہے؟ رزق بانٹنے پر موقع، جیسے ملک الموت، موت کا فرشتہ، یہ میکائیل رزق بانٹنے والا۔ شاہ جی کیا کرتا ہے یہ؟ رزق بانٹنے والا۔ وہ روٹیاں لینے آیا، تو پھر مجھے پوچھنے کا حق نہیں یا کہنے کا حق نہیں، جو دنیا کو کائنات کا رزق بانٹتا ہے اپنا رزق دہلیز بطول سے لیتا ہے۔ اپنا رزق دہلیز بطول سے لیتا ہے۔ درود پڑھ لے محمد یہ فاطمہ زہرا کی عظمت ہے۔
عظمت سیدہ کیا کہنا، کائنات کا رسول دہلیز بطول پہ آئے، آگے کہتے ہیں انی اجد فی بدنی زلفا. حدیث کے ساتھ پڑھتے ہو سنتے ہو، روز حدیث کے ساتھ پڑھتے ہو سنتے ہو. کائنات کا رسول شفا خانہ زہرا پہ آیا، انی اجد فی بدنی زلفا. بیٹی فاطمہ میں ذوف بدن محسوس کر رہا ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی نبی کو ذوف ہو سکتا ہے؟ نہیں. شاہ جی نبی کو بھی ذوف ہو سکتا ہے؟ معصوم کبھی بیماری نہیں ہوتا. یہ طالب جوہری صاحب کا میں جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ معصوم کو طبعی موت نہیں ہے. اگر تلوار اور زہر سے شہید نہ کیا جاتے تو آج 14 کے 14 ظاہری شکل میں ہم میں موجود ہوتے. کیونکہ معصوم کو طبعی موت نہیں ہے. طبعی موت ہوتی ہے بیمار ہو جائے، ہاضمہ خراب ہو جائے، بدفعلی طبیعت خراب ہو جائے. لیکن معصوم کی نہ بیمار ہوتے ہیں، نہ انہیں کوئی بیماری ہوتی ہے، نہ بدحرمی ہوتی ہے. معصوم کو بیماری نہیں ہوتی تو ذوف بدن کیسا ذوف؟ شادی ذوف بدن رسول کے بارے میں سوچ رہی. یہ الگ بات ہے کہ ہم عربی مفہوم کا جو ہے صحیح معنی ترجمہ نہیں کر پاتے یا نہیں سن پاتے. مولوی ہمیں صرف لفظوں پہ رکھتا ہے، اس کے اسرار پہ نہیں جاتا، اس کے راز پہ نہیں جاتا کہ انی اجد فی بدنی زلفا. کیوں یہ آیت آئی کب؟ یہ حدیثے کے ساتھ جو پورا واقعہ ہے یہ کب رسول آئے دہلیز بطول؟ اس وقت آئے جب نجران کے عیسائیوں نے مباہلہ کیا کرنے کے لیے. اللہ نے کہا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرے. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ رسول کہہ دو فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لا دیں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تم اپنے جیسے لاؤ، میں اپنے جیسا لاتا ہوں. بھائی یہ اللہ کی جانب سے حکم تو آ گیا. نہ رسول کے پاس بیٹے تھے، نہ نساء ایسی تھی کیونکہ نساء جمع کا صیغہ ہے، نہ ایسا تھا کوئی جو رسول جیسا ہو. تو رسول وہ ذوف دور کرنے کے لیے چادر کسا کے نیچے آئے. وہ ذوف دور کرنے کے لیے بیٹی کے پاس آئے. بیٹی مجھے بیٹے چاہیے، مجھے نفس چاہیے، مجھے نساء چاہیے. میرے پاس ایسی نساء نہیں، میرے پاس ایسے بیٹے نہیں، میرے پاس ایسا نفس نہیں. کیا بات. تو رسول دہلیز بطول پہ آئے. اچھا لوگ پتہ نہیں ضد میں آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کو کیوں نہیں لے گئے. اللہ کو بھی چاہیے تھا جہاں کہا تھا ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم، وہاں کہہ دیتا ازواجنا وازواجکم اصحابنا واصحابکم. تو بات ہی ختم ہو جاتی، ہم نہیں مان لیتے. آپ یہ گھنا ہم سے نہ کرو، اللہ سے کرو کہ اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم اپنے صحاب لاؤ، میں اپنے صحاب لاتا ہوں، تم اپنی ازواج لاؤ، میں اپنی ازواج لاتا ہوں. یہ گلا ہم سے نہ کرو، یہ دشمنی بطول سے نہ کرو. یاد رکھو دشمن زہرا کے مقدر سے خوف تھا، دشمن زہرا کے مقدر سے خوف تھا.
جہنم بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں، جہنم بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں۔ درود پڑھنے محمد تو یہ حدیث قصہ حضور ہے، انی اجد فی بدن زوفا۔ محمد والے محمد صلوات، والے دیگر پھر بھی صلوات، اور محمد والے محمد صلوات۔ تو رسول ذوف دور کرنے کے لیے، یہ کمی دور کرنے کے لیے، بیٹے لینے کے لیے، نفس لینے کے لیے اور نساء لینے کے لیے تحلیل فاطمہ گیا۔ بیٹے بھی در سیدہ سے ملے، نفس بھی در سیدہ سے، اور نساء بھی در سیدہ سے۔ اور جب مل گئے تو پھر اس نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ تھا۔ تو لوگ دیکھ رہے تھے، دیکھتے ہیں آج کس کو لے کے جاتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ کون کون گیا؟ کون کون گیا؟ ایک انگلی کے ساتھ حسن، ایک آغوش میں حسین، پیچھے سیدہ، اس سے پیچھے علی۔ یہی منظر تھا، قرآن نے بھی یہی کہا، ابنانا و ابناکم، پہلے ابنا و نسانا و نساکم، پھر رسول نے پیچھے نساء، پھر انفسنا و انفسکم، پھر پیچھے اپنا نفس۔ یہ منظر کیوں بنایا؟ ماں صاحب تھی نا، بچوں کو اٹھا سکتی تھی، بچے ماں کے پاس ہونے چاہیے تھے، علی کو آگے ہونا چاہیے تھا، سیدہ کو پیچھے ہونا چاہیے تھا، لیکن رسول نے ایک انگلی کے ساتھ حسن کو اور گود میں حسین کو اٹھا کے بتا دیا، ماں کے ساتھ نہیں آئے، میں لے کے آیا ہوں۔ ماں کے ساتھ نہیں آئے، اگر ماں نے اٹھائے تھے تو کہتے تھے، کہہ سکتے تھے ماں آئی تھی، بچوں نے تو آنا ہی تھا، لیکن رسول نے ایک انگلی پکڑ کے ایک کو آغوش میں اٹھا کے بتا دیا، آئے نہیں، لے کے آیا ہوں، کیونکہ یہ سرکاری ڈیلیگیشن ہے، یہ سرکاری ماحول ہے، اس میں پرائیویٹ کوئی نہیں آ سکتا، پرائیویٹ کانفیڈینشلی کوئی نہیں آ سکتا۔ تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ سیدہ پیچھے ہوتی، مولا علی آگے ہوتے، لیکن رسول اللہ نے کیا کہا، کیا منظر بنایا؟ سیدہ کو اپنے پیچھے اور اسے پیچھے مولا علی۔ اگر مولا علی آگے ہوتے تو یہ کہنا تھا شوہر آیا تھا، بیوی بھی ساتھ آ گئی، تو سیدہ کو آگے مولا علی کو پیچھے رکھ کے بتا دیا، آئے نہیں، لے کے آیا ہوں۔ جناب یہ سیدہ کی یہ عظمت ہے کہ جس طرح حدیث قصہ میں جب بی بی پاک داخل ہو گئی، میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ جبریل کو بھی پہچان نہیں ہوئی، جبریل بھی پوچھنے لگ گیا، یا ربی ومن تحت الوساد، کون ہے چادر کے نیچے، کون ہے چادر کے نیچے؟ تو اللہ کو بتانا پڑا کہ وَهُمْ فَاطِمَةٌ وَأَبُوهَا وَبَالُهَا
وبنوہا، وہ فاطمہ ہے، وہ ان کے بابا ہیں، وہ ان کے بچے ہیں، وہ ان کے شوہر ہیں. تو معلوم ہوا کہ محمد و آل محمد پنجتن پاک میں بھی وجہ تعارف ہے تو فاطمہ ہے. وجہ تعارف ہے تو فاطمہ ہے. تو عزیزو یاد رکھیے یہ نبی کی بیٹی ہی نہیں، بس تو منی. غور فرماؤ. اچھا ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں حدیثیں سن کے روا روی سے گزر جاتے ہیں. کبھی غور کیا، کبھی سوچا کیا معنی ہے اس کا؟ فاطمہ تو بس تو منی. خالد بھائی بس تو منی. آغا صاحب اچھا اس کا ترجمہ کرنے والے نے کر دیا جگر کا ٹکڑا ہے. وہ کہاں جگر کہاں فاطمہ؟ رسول نے کہا ہی نہیں کسی سے یہ حدیث لے جاؤ، کسی عربی دان سے، کسی لغت صاحب لغت سے اس کا ترجمہ کراؤ. اس کو کہو یہ اس حدیث میں ذکر کہاں ہے، یہ مجھے کوئی پوچھ کے بتا دے. شاہ جی مزہ نہیں آ رہا ہے. آجی ملک اسلم صاحب اس حدیث میں کیا ہے؟ فاطمہ تو بس تو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. کیا کہا ہے؟ جگر. جگر پوری حدیث میں جگر کوئی ترجمہ ہی نہیں کسی لفظ کا، کوئی لفظ ہی نہیں جس کا ترجمہ میں جگر کروں. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اچھا اس کو یہ کہنے کا ضرورت رسول کو کیوں پیش آئی؟ مجھے یہ بتائیں. بڑے آپ ماشاءاللہ صاحبان علم ہے، آج تک بڑے بڑے علماء کو سنا ہے. مجھے کوئی بتائے کہ رسول نے یہ کیوں بتایا؟ رسول کی وجہ سے. گوشہ نہیں تو آپ ہی پہلے ٹھیک فرمائے، لیکن میں کہتا ہوں رسول اللہ نے یہ کیوں کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے؟ شاہ جی علی نظر شاہ جی فاطمہ تو پسند تو نہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. کیوں کہا؟ یہ اس بات پہ آج غور کریں اور اس کا نتیجہ دیں. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جگر کہیں نہیں، دل کہیں نہیں. جگر کہیں نہیں، دل کہیں نہیں. فاطمہ میرا ٹکڑا. علامہ نقل صاحب نے جو حقیقت پیش کی وہ میں آپ کی نظر کا بڑا راز کھولا. انہوں نے کہتے کیوں کہا رسول نے فاطمہ تو بس تو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے؟ اس لیے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ اسوہ رسول پہ عمل کرو. اسوہ قیامت تک رسول کی زندگی میں اور رسول کے جانے کے بعد قیامت تک اسوہ رسول پہ عمل کرنا ہے. غور فرمائیے گا ملک اسلم صاحب، یہ راز کھولنا چاہتا ہوں کہ رسول نے کیوں کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ویسے تو ہر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو کہہ دیتا ہے کہ یہ میری جان ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، لیکن رسول بے مقصد نہیں کہتا. رسول بے مقصد نہیں کہتے. فاطمہ تو بس تو منی. رسول جانتے تھے کہ اللہ نے میرا اسوہ قیامت تک فرض کیا ہے، واجب کیا ہے کہ اسوہ رسول پہ عمل کرو. رسول نے اسی لیے کہا فاطمہ تو بس تو منی، تاکہ کیونکہ رسول ہے مرد، مردوں کا اسوہ پہ عمل کر سکتا ہے. خواتین کدھر جائیں گی؟ خواتین کدھر جائیں گی؟ اگر قیامت کا دن اللہ نے پوچھ لیا خواتین سے کہ تم نے اسوہ رسول پہ عمل کیوں نہیں کیا، تو خواتین کہیں گی ہم کیا کرتے، رسول مرد تھے، ہم عورتیں تھیں. اسی لیے رسول نے کہہ دیا فاطمہ تو بس تو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے عمل کرنا ہے وہ فاطمہ جو اسوہ پہ عمل کرے. مرد میرے اسوہ پہ عمل کرے، خواتین فاطمہ کے اسوہ پہ عمل کرے، تو اسوہ رسول پہ
عمل ہو جائے گا. علامہ نکن نے کہا مت سمجھو کہ فاطمہ فقط ٹکڑا ہے، یاد رکھو فاطمہ آدھی رسالت ہے. فاطمہ خواتین کے لیے رسالت ہے، رسول کا اسوہ فاطمہ نے خواتین کے لیے، فاطمہ کا اسوہ مردوں کے لیے، رسول کا اسوہ. بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ بسم اللہ. اگر رسول نہ کہتے کہ فاطمہ تو بسط منی، اگر رسول نہ کہتے، خدا کی قسم قیامت تک خواتین کے پاس اللہ پوچھنے کا حق ہی نہیں رکھتا کہ تم نے میرے رسول کے اسوے پہ عمل کیوں نہیں کیا. کیونکہ مردوں کا اسوہ مردوں کے لیے، خاتون کا اسوہ خواتین کے لیے. اس لیے آگے مردوں کے لیے رسول، اللہ کے رسول نے اسوہ پیش کر دیا، تو جو خواتین ہیں ان کے لیے فاطمہ کا اسوہ رسول کا اسوہ ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. سلامت رہے. درود پڑھیں. تو فرمایا آپ نے قبلہ یہ رسول اللہ کا یہ کہنا فاطمہ تو بسط منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میں اگر رسول ہوں فاطمہ رسالت کا ٹکڑا، میں اگر نور ہوں فاطمہ نورانیت کا ٹکڑا، میں رحمت للعالمین ہوں فاطمہ رحمت للعالمین کا ٹکڑا، میں خلق عظیم کا مالک ہوں فاطمہ خلق عظیم کا ٹکڑا. تو جو فاطمہ کو بسط منی کہنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ کل کو خواتین کہہ نہ سکے ہمارے لیے تو کوئی اسوہ ہی نہیں تھا. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ تو بسط منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من اغضبہا اغضبنی، جس نے مجھے غضب نہ کیا، فاطمہ کو غضب نہ کیا، اس نے مجھے غضب نہ کیا. من جس نے مجھے غضب نہ کیا اس نے اللہ کو غضب نہ کیا. تو جو اللہ کو غضب نہ کر دے وہ رضی اللہ نہیں ہوتا. کیونکہ فاطمہ بسط رسول ہے. جو ہے نا قبلہ، فاطمہ جزو رسول ہے. فاطمہ بسط، اس میں ایک اور بھی جملہ کہا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ تو ام ابیہا. خدا کی قسم یہ رسول کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول سمجھتے ہیں کہ میرا نام فاطمہ کی وجہ سے ہے، فاطمہ میری پہچان ہے، فاطمہ میری شان ہے، فاطمہ میری آن ہے. تو لہذا جس طرح رسول نے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اسی طرح کہا فاطمہ میری ماں. فاطمہ کو ام ابیہا، کبھی کہا میرا چھوس ہے، کبھی کہا میرا ٹکڑا ہے، کبھی کہا ام ابیہا. کیوں؟ اس لیے کہ جب کبھی فاطمہ کسی دربار میں آئے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ فقط فاطمہ، یہ سمجھے کہ رسول کھڑا، یہ سمجھ لے کہ رسول کی ماں کھڑی، ام ابیہا کھڑی. فاطمہ تو بسط منی، فاطمہ رسول کا ٹکڑا کھڑا. لیکن افسوس مسلمانوں نے رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی فاطمہ زہرا کو اس قدر ستایا، بی بی سیدہ کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ گئی. خدا کی قسم کہتے ہیں جب غسل دیا جا رہا تھا نا تو علی جیسا صحابہ چیخ مار کے اٹھا، چیخ مار کے اٹھے، پوچھا مولا کیا ہوا، خیر تو ہے، کیا کروں؟ میں نے آج دیکھا، مجھے بتایا ہی نہیں. آج بھی میں نے دیکھا جب پسلی سے ہاتھ اٹھایا تو پسلی سے آج بھی خون جاری ہے، آج بھی خون جاری ہے. تو عزیزانو یہ سیدہ فاطمہ زہرا کے اشان کے حوالے سے یہ میں نے عظمت سیدہ پہ آج کا میرا آخری کتاب تھا. انشاءاللہ کل سے علامہ کرامت عباس قادری صاحب بھی
تشریف لائیں گے. اور اس کے علاوہ 20 اپریل 2025 کربلا کا مشاع میں شہدائے ملت کے لیے، مرحوم علماء و ذاکرین کے لیے، مرحوم مومنین و عزاداران کے لیے بہت بڑی مجلس ہر سال امامی علماء ذاکرین کونسل کے زیر اہتمام کربلا کا مشاع میں ہوتی ہے. اس مجلس کی افادیت یہ ہے کہ کہیں بھی پورے پاکستان میں اس عنوان سے مجلس نہیں ہوتی. غور نہیں فرمایا؟ اس عنوان سے کہ پورے ملک کے شہدائے ملت، بلکہ پوری دنیا کے شہدائے ملت، پوری دنیا کے علماء و ذاکرین مرحومین، پوری دنیا کے عزادار مومنین، ان کے سارے ثواب کے لیے یہ مجلس ہوتی ہے. باقی مختلف جگہ پہ شخصیات کے لیے تو مجالس ہوتی رہتی ہے، لیکن اس عنوان سے نہیں. ہم نے جملہ شہدائے ملت کے لیے اور جملہ علماء ذاکرین مرحومین کے لیے اور جملہ مومنین عزاداران کے لیے، پوری دنیا پاکستان کے بھی اور پوری دنیا کے جہاں جہاں مومن بستے ہیں، جہاں جہاں شہدائے ملت ہیں، جہاں جہاں علماء ذاکرین مرحومین ہیں، جہاں جہاں عزادار مومنین مرحومین ہیں، ان کے سارے ثواب کے لیے یہ بہت بڑا یہ پروگرام ہے. امام علماء ذاکرین کونسل کے لیے اہتمام، تو ضرور شرکت کیجیے، بھرپور شرکت کیجیے، اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے مرحومین کی خاطر. پرسہ تو ہم نے آل محمد رہی کو دینا ہے، لیکن یہ اجتماعی سارے ثواب ہے. جس کا بھی کوئی دنیا میں سے چلا گیا وہ اپنے مرحوم کو دل میں تصور کر کے مجلس میں آئے، اسے ثواب پہنچے، اس مجلس کا ثواب تمام مرحومین کو پہنچے. درود پڑھنے محمد عزادارو، عزت جو بڑی تھی تو مصیبت ہوئی. آباد کس طرح یہ صحن فاطمی ہوا، کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہو. ہمیں آج تک دنیا کہتی ہے روتے کیوں؟ بھائی ہم تو خون کے آنسو تو نہیں روتے. خون کے آنسو تو ایک ہی ہستی ہو گئی، سید سجاد. بلکہ امام زمانہ کے بارے میں بھی ہے کہ وہ آج تک خون روتے ہیں. ملک اسماعیل صاحب، آج تک امام زمانہ بھی خون روتے. اچھا آپ یا میں، ہم خون کیوں نہیں رو سکتے؟ کوئی دل میں درد نہیں ہے، دکھ نہیں ہے، غم نہیں ہے نا؟ لیکن خون کیوں نہیں آتا؟ کبھی غور کیا کیوں نہیں آتا؟ علماء سے پوچھیں، طبیبوں سے پوچھیں، حکماء سے پوچھیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جگر سے جب خون اچھلتا ہے 70 پردے اس خون کو روکتے. 70 پردے سے ہوتا ہوا یہ خون پانی بن کے آنسو کی شکل میں آگا جی بہتا ہے. جب خون نہیں جاتا، زیادہ سے زیادہ کوئی مومن زیادہ روئے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، کیونکہ آنکھوں میں جو پردے ہیں نا وہ خون کو روکتے ہیں. بار بار خون جوش مارتا ہے، 70 پردے اس خون کو روک رہے ہوتے تاکہ مومن کی آنکھوں سے خون جاری نہ ہو جائے. میں حیران ہوں اس بات پہ کہ ہمارے 70 پردے خون روک رہے ہوتے. سید سجاد مولا آپ کے پردے خون نہیں روک پر، آپ کی آنکھوں کے پردے جو 70 پردے بتائے جاتے ہیں، حکیم بتاتے ہیں 70 پردے خون کے روتے ہیں اور خون نہیں آتا. سید سجاد خون کیوں روتے؟ اب یہ سوال کس سے کریں، کس سے پوچھیں؟ تو ایک دفعہ ابن منذر مدائنی مدینے کے بازار سے گزر رہا تھا جہاں سید سجاد کا گھر تھا. جب گزرا نا بازار سے تو مکان کی چھت سے خون گرا، مکان کی چھت سے پرنالے سے خون گرا. تو جب خون گرا تو دیکھ کے کہتا ہے مدینے کے لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ جانور چھتوں پہ ذبح کرتے ہیں.
اور یہ اپنے کپڑوں کو لپیٹنے لگا. اتنے میں امام باقر باہر نکلو فرماتے ہیں ابن منظر یہ خون ناپاک نہیں ہے, تیرے کپڑوں میں کچھ نہیں ہوا, تیرے کپڑے پلید نہیں ہوئے, یہ کسی جانور کا خون نہیں. یہ میرے بابا سید سجاد چھت پہ بیٹھے خون رو رہے ہیں, چھت پہ بیٹھے خون رو رہے. تو ابن منظر نے کہا جلدی سے مجھے امام کے پاس لے کے چلا. وہ امام کے پاس لے آئے, کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا اب تو خون رونا بند کر, مولا اب تو خون رونا بند کر دے. کہا ابن منظر تو نے انصاف نہیں کیا, یعقوب کا ایک یوسف جڑا دیا, اتنا رویا آنکھیں سفید ہو گئی, اور میرے 18 یوسف کربلا میں ذبح کر دیے گئے. میرے 18 یوسف کربلا میں ذبح کر دیے گئے. تو ابن منظر نے وہاں پر یہ سوال کیا, مولا میں نے سنا ہے حکیموں سے طبیبوں سے کہ ہر بندہ خون نہیں رو سکتا, جگر سے جب خون کچھ جوش مارتا ہے تو 70 پردے اس خون کو روکتے. کس سوال کس سے کر رہا ہے؟ مولا سید سجاد سے. مولا کوئی بھی بندہ جب کتنے بڑے غم میں بھی روئے 70 پردے خون روکتے, پھر آنکھوں کے پردے خون روکتے. مولا آج مجھے ایک وجہ بتائے, کیا آپ کے پردے کام نہیں کرتے؟ مولا آپ کے پردے, آپ کی آنکھوں کے پردے کام نہیں کرتے, جو آنسوؤں کی بجائے خون نکلتا ہے. تو سید سجاد نے کہا ابن منظر میری آنکھوں کے پردے اسی دن پھٹ گئے جب زینب کو ننگے سر بازار میں دیکھا, جب زینب کو ننگے سر بازار میں دیکھا. تو ابن منظر کہتا ہے مولا مولا بازار میں ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے آپ آج تک خون رو رہے؟ کہتے ہیں ابن منظر یہ سوال نہیں چھری ہے, مجھے اس چھری سے ذبح نہ کر. ابن منظر مجھ سے نہ پوچھ بازار میں کیا ہوا, مولا آج کچھ تو بتائیں, کیونکہ آپ جب بھی روتے ہیں کہتے ہیں الشام الشام الشام. مولا کیا ہوا؟ مولا کہتے ہیں کیا بتاؤں؟ جب کوفہ اور شام کے بازاروں میں ہمارا قافلہ آتا تو اعلان ہو جاتا علی کی بیٹیاں آئی ہے, جس نے بدلہ لینا ہو وہ آ جائے, جس نے بدلہ لینا ہو وہ آ جائے, جس نے بدلہ لینا ہو وہ آ جائے. تو ابن منظر کہتا ہے مولا کیا بدلے دیے, کیا بدلے لیے, کیا علی کی بیٹیوں سے بدلے لیے؟ مولا بتائیں تو صحیح کیسے بدلے لیے, کیسے بدلے لیے؟ سید سجاد کی چیخ نکل گئی, رو کے کہتے ہیں میں کیا بتاؤں, جب بدلے دے کے فارغ ہوئے میں نے سکینہ کو نہیں پہچانا, سکینہ نے مجھے نہیں پہچانا, میں نے زینب کو نہیں پہچانا.